الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جو سورت سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، یہاں سے جو اگلی اب 10 صورتیں ہیں، یہ کسی نہ کسی واقعے کے ساتھ منسلک ہیں جو مکہ میں ہوا۔ تو اس سلسلے کی جو پہلی صورت ہم آج پڑھیں گے وہ ہے سورۃ الفیل۔ اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دے دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا کی تھی جس کا ذکر سورہ بقرہ میں بھی ہے اور سورہ ابراہیم میں بھی ہے۔ انہوں نے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ اس شہر کو یعنی مکہ کو امن والا شہر بنا دے، کیونکہ خانہ کعبہ کی تعمیر تو انہوں نے ہی کی تھی نا مکہ میں اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ۔ تو پھر انہوں نے دعا کی تھی کہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دے اور اس کے رہنے والوں کو رزق دے پھلوں میں سے، یعنی خوشحالی کی دعا بھی کی تھی۔ تو امن اور خوشحالی دونوں مانگے تھے۔ اب آپ دیکھیں کہ کسی بھی معاشرے میں یہ دو چیزیں ہونا جو ہے بہت ضروری ہیں۔ اگر ایک چیز بھی مسنگ ہو تو معاشرے کے لیے مسئلے کا باعث بن سکتی ہے، وہ معاشرہ جو ہے کبھی ایک صحت مند معاشرہ نہیں بن سکتا۔ اگر امن ہے یعنی سکون سے سب رہ رہے ہیں، کوئی مسئلے مسائل نہیں ہے، کوئی لڑائی جھگڑے نہیں ہے، لیکن خوشحالی نہیں ہے، یعنی غربت ہے، مسئلے مسائل ہیں، تو کیا ہوگا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جو امن ہے نا وہ ڈسٹرب ہو جائے گا، لوگ جو ہیں وہ چوریاں ڈکیتیاں کرنا شروع ہو جائیں گے، لوٹ مار شروع ہو جائے گی اس غربت کو مٹانے کے لیے۔ ٹھیک ہے، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ پھر ظلم و زیادتی کریں گے، لوٹ مار شروع ہو جائے گی۔ اور اگر دوسری طرف دیکھیں کہ خوشحالی ہے، یعنی بہت پیسہ ہے، امیر ہیں لوگ جو ہیں، لیکن آپس میں جو ہے وہ لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، آپس میں اتفاق نہیں ہے، اور جو ہے وہ ماحول جو ہے وہ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے، تو اس سے بھی جو ایک صحت مند معاشرہ جو ہے وہ تکمیل نہیں دے سکتا۔ تو ایک اچھے معاشرے کے لیے ان دونوں چیزوں کا بیک وقت ہونا ضروری ہے۔ اب سورۃ الفیل جو ہے، اس میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا کا پہلا پارٹ تھا، یعنی اس شہر کو یعنی مکہ کو امن والا شہر بنا دو، تو سورہ فیل میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کو امن والا شہر بنایا، کیسے اللہ تعالیٰ نے مکہ کو پیس اور سیکیورٹی عطا کی۔ اور جو سورہ اس سے اگلی جو ہم سورہ آج ہی کور کریں گے وہ ہے سورۃ القریش۔ سورۃ القریش میں ہم دیکھیں گے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا جو دوسرا پارٹ تھا خوشحالی والا، اس میں جو ہے اس کو ہم سورہ قریش میں کور کریں گے، یعنی یہ دونوں جو صورتیں ہیں یہ آپس میں کنیکٹڈ ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہم کوشش کریں گے کہ سورۃ الفیل اور سورۃ القریش جو ہے یہ آج ہم دونوں کور کریں گے انشاءاللہ۔ ام، تو سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں سورۃ الفیل۔ ٹھیک ہے، اچھا، اس سورت کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ سورج جو ہے اس میں ایک واقعے کا ذکر ہے، اور اس واقعے کو پہلے میں اس واقعے کو بیان کر دیتی ہوں تاکہ آپ کو پھر سورت سمجھنے میں آسانی ہو۔ فیل کا مطلب ہوتا ہے ہاتھی، عربی میں فیل ہاتھی کو کہتے ہیں۔ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 50 دن پہلے، یعنی کچھ دن پہلے، یا پھر اس دن جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی، واللہ عالم، بہرحال اس میں مختلف رائے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے قریب ہی یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ یمن کا ایک حکمران تھا، اس کا نام تھا ابرہہ، وہ عیسائی تھا۔ اس نے کیا کیا، اس نے یمن میں نا ایک چرچ بنایا بڑا سارا،
اور اس نے اعلان کیا کہ آئندہ کوئی بھی شخص حج کے لیے مکہ مکرمہ نہیں جائے گا، خانہ کعبہ نہیں جائے گا، بلکہ جو اس نے چرچ بنایا ہے نا اس کو بیت اللہ سمجھ کر لوگ یہاں آئیں اور یہاں حج کریں۔ تو عرب کے لوگ جو ہیں وہ تھے تو بت پرست تھی، لیکن ان کے دلوں میں جو خانہ کعبہ کی عظمت ہے اور اس کی محبت ہے وہ تو بہرحال تھی ہی۔ تو جب ابرہہ نے یہ اعلان کیا تو عرب کے لوگوں میں جو ہے بڑے غصے کی لہر دوڑ گئی۔ تو ان میں سے کسی نے کیا کیا کہ رات کو جا کے نا وہاں جو اس نے جو چرچ بنایا تھا وہاں جا کے اس نے قضائے حاجت کر دی، گندگی پھیلا دی۔ تو جب ابرہہ کو معلوم ہوا تو اس نے کیا کیا، غصے میں آ کر اس نے ایک لشکر تیار کیا کہ انہوں نے جو ہے وہ میرے چرچ کی توہین کی ہے، تو میں اب جا کے مکہ مکرمہ میں جو خانہ کعبہ ہے جو بیت اللہ ہے میں اس کو جا کے تہس نہس کر دوں گا، ٹھیک ہے۔ تو اس نے جو ہے بہت بڑا لشکر تیار کیا، اس میں ہاتھی بھی تھے، اس وجہ سے اس لشکر کو کہا جاتا ہے ہاتھی، یعنی ہاتھیوں والا جو اصحاب الفیل کہا جاتا ہے، ہاتھیوں والے اصحاب۔ تو اس نے کیا کیا کہ قافلہ تیار کیا۔ تو جب وہ مکہ مکرمہ کے قریب پہنچا نا تو بیت اللہ کی طرف جب بڑھے ہیں تو قافلے میں جو ہاتھی تھے انہوں نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہوا۔ اور اسی وقت سمندر کی طرف سے عجیب و غریب قسم کے پرندوں کا ایک غول آیا، یعنی جھنڈ کے جھنڈ، اتنے زیادہ پرندے تھے، چھوٹے چھوٹے پرندے تھے، اتنے زیادہ کہ سورج کی جو روشنی ہے نا وہ چھپ گئی تھی، یعنی بادلوں کی طرح ایسے چھا گئے وہ پورے آسمان پہ، اور وہ جو ہے نا وہ پورے لشکر پر چھا گئے اوپر۔ اور جو پرندے تھے نا ہر پرندے کی چونچ میں تین تین کنکر تھے، یعنی دو جو ہے ان کے پنجوں میں تھے اور ایک ان کے منہ میں تھا۔ تو انہوں نے وہ کنکر جو ہے نا وہ لشکر کے لوگوں پر برسانا شروع کر دیے، اور وہ کنکر جو تھے وہ اس طرح لگتے تھے جیسے وہ کوئی بارودی گولی ہوتی ہے نا، اس طرح بڑی، جنہوں نے گولیوں کی طرح کام کیا۔ ایک تو وہ ظاہر ہے اونچائی سے گر رہے تھے اور بڑی تیزی سے گر رہے تھے، تو وہ کنکر جو ہے وہ اس طرح یعنی کہ آ کر لگے کہ جس کو بھی لگتے تھے اس کے جسم کو وہ چھیدتے ہوئے، یعنی اس سر سے گزر، سر میں جاتے تھے اور پیروں سے نکلتے زمین میں گھس جاتے تھے جس کو بھی لگتے تھے۔ تو یہ جو عذاب جب دیکھا تو ہاتھی جو ہے سارے بھاگ کھڑے ہوئے، اور جو لشکر کے سپاہیوں میں جو تھے کچھ تو وہیں پہ مر گئے اور کچھ جو بھاگے وہ راستے میں مر گئے۔ اور جو ابرہہ ہے خود اس کے جسم میں ایسا زہر پھیل گیا کہ اس کا ایک ایک جوڑ جو ہے وہ گلنے سڑنے لگا، اور اسی حالت میں جب وہ یمن واپس لایا گیا تو اس کا سارا جسم جو ہے وہ پانی کی طرح بہہ بہہ کر ختم ہو گیا، اور بڑی ہی عبرتناک اس کی موت ہوئی۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنے گھر کی حفاظت فرمائی، مکہ کی حفاظت فرمائی۔ تو اس صورت میں اوور آل جو ہے اس صورت میں اس واقعے کا ذکر فرما کر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت بہت بڑی ہے، اس لیے جو لوگ آپ سے دشمنی کر رہے ہیں آخر میں وہ بھی اصحاب الفیل کی طرح شکست دکھائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کا بیک گراؤنڈ تھا اس واقعے کا۔ تو ہم جو ہے اس کو اب سٹارٹ کرتے ہیں، تو کوئکلی ہم اس کو پڑھ لیں گے، آپ کو سارے جو ہے اس کی سمجھ آ جائے گی اب انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا نہیں دیکھا تم نے کہ کیا کیا تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ۔ یہاں جو ہے وہ بظاہر خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، مگر اصل جو مخاطب ہیں نہ صرف قریش بلکہ عرب کے تمام لوگ تھے جو اس قصے سے خوب واقف تھے، کیونکہ یہ قصہ اتنا پرانا نہیں تھا، 40-45 سال پرانا ہی تھا، اور بہت سے چشمدید گواہ جو ہیں ابھی تک زندہ بھی تھے۔ اسی لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے کوئی جو ہے وہ تفصیل بیان نہیں کی کہ ہاتھی والے کون تھے، کہاں سے آئے تھے، کس غرض سے آئے تھے، کیونکہ یہ واقعہ سب کو ہی معلوم تھا، بچے بچے کو معلوم تھا، یہ مکہ کی ہسٹری کا ایک ایک بہت بڑا واقعہ تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا نہیں دیکھا تم نے کہ کیا کیا تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا نہیں کر دیا اس نے ان کا داؤ غلط، یعنی ان کی جو تدبیر تھی اس کو اللہ نے غلط نہیں کر دیا۔ قید کا مطلب ہوتا ہے خفیہ تدبیر۔ اب یہاں پر خفیہ تدبیر کیا تھی؟ 60,000 کا لشکر لے کر
ہاتھی لے کر جو یمن سے ابرہہ آیا تھا مکہ، وہ تو بڑا اعلانیہ آیا تھا، اور انہوں نے یہ بات چھپائی بھی نہیں تھی کہ وہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آ رہے ہیں، یہ تدبیر تو خفیہ نہیں تھی۔ لیکن جو بات خفیہ تھی وہ یہ تھی کہ وہ کعبے کو ڈھا کر عربوں سے وہ جو تجارت کرتے تھے نا عرب دنیا میں، وہ تجارت کا رستہ چھیننا چاہتے تھے۔ جو شام اور مصر کی طرف یہ تجارت کرتے تھے نا، اس کو وہ خود لینا چاہتے تھے، یمن اس کو ہتھیانا چاہتا تھا۔ لیکن ارادہ اس نے ظاہر یہ کیا کہ ان کے چرچ کی بے حرمتی کی گئی ہے، اس وجہ سے ہم جو ہے کعبہ کو ڈھانے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن جو اصل ان کا مقصد تھا وہ کچھ اور تھا بیچ میں۔ تضلیل کا مطلب ہوتا ہے ضائع کر دینا، گمراہی میں ڈال دینا، بھٹکا دینا، یعنی اللہ نے ان کے اس خفیہ ارادے کو ہی ضائع کر دیا۔ جیسے ہم اکثر اردو زبان میں بھی کہتے ہیں نا کہ فلاں شخص کا تو کوئی داؤ ہی نہیں لگا، یا اس کا تو کوئی تیر نشانے پر نہیں بیٹھا۔ اور سورہ مومن میں بھی اسی طرح کی ایک آیت آتی ہے، آیت نمبر 25 ہے، وما قید الکافرین الا فی ضلال، مگر کافروں کی چال اکارت ہی گئی، ٹھیک ہے، ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین، اور کافروں نے بھی تدبیر کی اور ایک تدبیر اللہ نے بھی کی، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ تو بہرحال یہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عرب کے لوگوں کو ریمائنڈ کروا رہے ہیں کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ ہاتھی والوں کا میں نے کیا حشر کیا، اور ان کی ساری تدبیریں جو ہیں وہ میں نے ان کو میں نے سب ملیا میٹ کر دیا، ان کو میں نے برباد کر دیا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور بھیج دیے اس نے ان پر پرندے جھنڈ کے جھنڈ۔ یہ ابھی جو ہم نے انٹروڈکشن میں بات کی کہ اتنے زیادہ پرندے آئے کہ آسمان پورا جو ہے وہ سورج کی روشنی ہی چھپ گئی۔ اردو میں ہمارے ہاں جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک پرندہ پایا جاتا ہے، اس کا نام ہی ابابیل ہے۔ تو عام طور پہ جب اس آیت کا ترجمہ کرتے ہیں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ابابیل پرندہ جو ہے وہ بھیجا گیا تھا، اس پرندے کے جھنڈ بھیجے گئے تھے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ عربی میں ابابیل کہتے ہیں گروہ کو، جھنڈ کو، ٹھیک ہے، چاہے وہ انسانوں کا ہو چاہے وہ جانوروں کا ہو، تو گروہ کو کہتے ہیں ابابیل۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ خاص قسم کے پرندے تھے جو نہ پہلے کبھی دیکھے گئے تھے اور نہ بعد میں دیکھے گئے تھے، اور ان سب پرندوں کے جو ہے نا وہ پنجوں میں ایک ایک کنکر تھا، اور چونچ میں ایک کنکر تھا۔ تو اس طرح سے جو ہے پرندوں کو بھیجا گیا۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو پھینکتے تھے ان پر پتھریاں کھنگر کی۔ کھنگر یعنی سجیل جو ہے نا، سجیل ایک پتھر ہے، ایک بڑا اسپیشل پتھر ہے جو مٹی کے گارے سے بنا ہوتا ہے، یعنی مٹی میں پانی اگر مکس کریں تو ایک پتھر کی طرح بن جاتا ہے، اور پھر جب اس پر دھوپ پڑتی ہے نا تو وہ پک کر سخت ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں سجیل۔ بعض مفسرین نے ان کو جہنم کے پتھر بھی کہا ہے، کیونکہ اس کا ذکر جو ہے قرآن میں اور بھی کئی مقامات پر ہے، جیسے سورہ ہود میں ہے، آیت نمبر 82 میں سجیل کا ذکر ہے، اس میں بھی کہ پکی جو مٹی ہے اس کے پتھر برسائے گئے تھے قوم لوط پر۔ ان کی جو قوم ہے حضرت لوط علیہ السلام کی، ان کی بھی جو قوم ہے، پتھر برسا کر ہی اس کو جو ہے وہ ہلاک کیا گیا تھا نا، جو عذاب آیا تھا پتھروں کا۔ اور اس کا ذکر سورہ ہجر میں بھی ہے آیت نمبر 74 میں، اور سورہ زاریات میں بھی ہے آیت نمبر 33 میں۔ تو انہی ڈفرینٹ مقامات پر جو ہے اس پتھر کا ذکر ہے، تو یہ کوئی خاص قسم کا پتھر ہے۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، تو اس نے کر دیا ان کو ایسا بھس جیسے کھایا ہوا۔ عصف کہتے ہیں بھوسا جو ہوتا ہے نا، بچا کھچا جو دانا ہوتا ہے جب ہم جانوروں کو ڈالتے ہیں، جیسے گائے بھینسوں کو جب ہم چارہ ڈالتے ہیں تو یا کوئی دانا ڈالتے ہیں تو وہ کھا رہی ہوتے ہیں تو ان کے منہ سے گر بھی رہا ہوتا ہے کچھ، تو وہ جو گرا ہوا جو پیروں تلے بھی اکثر رون دیا جاتا ہے، تو اس کو کوئی ویلیو نہیں ہوتی، اس کو جانور کھاتا بھی نہیں ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے عصف۔
اور معقول جو ہیں، معقول کہا جاتا ہے کھایا ہوا، یعنی وہ اس قدر برا ان کا انجام ہوا، جس طرح ایک کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے نا، کہ ایک ویسٹ جس کی کوئی دیر از نو ویلیو آف دیٹ، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کا کوئی جو ہے اس کو کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے، تو زمین پہ وہ اس طرح پڑے ہوتے ہیں. تو اس طرح سے یہ لشکر جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے پیس کے رکھ دیا. تو یہ سورہ جو ہے یہ قرآن میں جو معجزاتی واقعات ہیں ان میں سے ایک معجزاتی واقعہ ہے. اللہ تعالیٰ نے جیسے اپنی کتاب کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے نا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت کا بھی ذمہ لیا ہو. اور ہمارے لیے جو ہے یہ بھی ایک ریمائنڈر ہے، جس طرح یہاں اللہ تعالیٰ نے پرندوں سے، چھوٹے چھوٹے پرندوں سے ہاتھی جیسے بڑے جانور کو شکست دے دی اور حیران ہو گئے سب کے سب. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ ریمائنڈر دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات قادر مطلق ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، اسباب اس کے محتاج ہیں. اس کی تو یہ شان ہے کہ وہ کون کہتا ہے بس فیا کون، اور ہو جاتا ہے. کون فیا کون، جس چیز کا وہ ارادہ کرتا ہے اسے کہتا ہے کون، تو ہو جاتی ہے. تو اللہ سے اپنی مشکلات کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے، راستہ نظر نہ بھی آ رہا ہو تب بھی اس پر یقین کامل کر کے آپ اسے جو ہے مانگیں، اور پھر دیکھیں کیسے دعائیں قبول ہوتی ہیں، معجزے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے اس بات سے کہ کوئی اسے مانگے اور وہ اسے نہ دے، پھر وہ معجزے کرتا ہے، اور اپنے بندے کا جو اس پر یقین ہوتا ہے وہ اس کو ٹوٹنے نہیں دیتا. کیونکہ اعتبار توڑنا، وعدہ خلافی کرنا، دھوکہ دینا، بے وفائی کرنا، یہ ساری جو خصوصیات ہیں نا یہ انسان محترم کی ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا، اس کی محبت تو انکنڈیشنل ہے. اور اب آخری عشرہ بھی سٹارٹ ہونے والا ہے خیر سے، اللہ تعالیٰ سے ڈھیروں ڈھیر دعائیں مانگے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معجزے کریں ہماری زندگی میں، اور ہمیں توفیق دیں دعا کرنے کی. سب سے بڑی توفیق ہے دعا کرنے، دعا کرنا ہی سب سے بڑی توفیق ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہ سورت کا اختتام ہوا. تو اب ہم دوسری سورت کی طرف چلتے ہیں، سورہ قریش کی طرف. اس کو میں یہاں سے بند کر دیتی ہوں، اور جو ہے چلو سورہ قریش. ٹھیک ہے، ہوپ کہ آپ کو اسکرین شو ہو رہی ہے. اچھا، سورہ قریش سٹارٹ کرنے سے پہلے جیسے کہ ابھی ہم نے ذکر کیا میں نے انٹروڈکشن میں، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی کہ امن کا شہر بنا دے مکہ کو، اور اس کو خوشحالی عطا کر. تو پہلا جو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی، کیسے امن پرووائڈ کیا، کیسے پیس پرووائڈ کیا مکہ کو، وہ ہم نے اس کی ایک مثال دیکھی سورہ فیل میں. اب جو دوسرا پارٹ تھا خوشحالی والا وہ ہم دیکھیں گے سورہ قریش میں. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں اس طرح سے انٹر لنکڈ ہیں دونوں آپس میں. اب خوشحالی کس طرح سے ملی قریش کو، اور یہ قریش جو ہے یہ ایک قبیلہ ہے خانہ اس میں مکہ میں، عرب میں، یعنی جو خانہ کعبہ کی جو چابیاں تھیں نا وہ قریش کے پاس تھیں. تو اس حوالے سے قریش کو بڑی پرائیورٹی دی جاتی تھی، ایک طرح کا جیسے ہولی قبیلہ ہوتا ہے نا اس طرح سمجھا جاتا تھا. تو اس وجہ سے ان کو کوئی کچھ کہتا نہیں تھا. عام طور پہ جو ہے عرب میں لوٹ مار اور جو ہے وہ ڈاکو اکثر قبیلے جو لوٹ لیا کرتے تھے، قافلے جو کیرامینز ہوتے تھے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہوتے تھے تجارت کی غرض سے یا ویسے بھی، تو ان کو لوٹ لیتے تھے راستے میں. لیکن ان کو قریش کا جو قبیلہ ہوتا تھا نا اس کو نہیں کوئی لوٹتا تھا. یہ جو ہے وہ تجارت کے لیے جہاں جانا چاہتے تھے بڑے فریلی چلے جاتے تھے، اور ان کا بزنس جو ہے وہ 12 مہینے چلتا تھا. ان کے قافلے کو کوئی نہیں لوٹتا تھا. اور وجہ یہ تھی کہ خانہ کعبہ کے جو خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، ڈفرینٹ ڈفرینٹ قبیلوں کے لوگ جو ڈفرینٹ ڈفرینٹ بت پوجتے تھے نا، وہ سارے بت جو ہیں وہ خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے. تو ان لوگوں کو یہ ڈر تھا کہ اگر ہم نے ان کو لوٹا تو یہ ہمارا جو ہے وہ بت نکال کر کہیں پھینک نہ دیں کعبے میں سے. اور ساتھ ساتھ جو ہے ان کو یہ ڈر بھی ہوتا تھا کہ اگر ہم اپنے بتوں کی، جن کی وہ ظاہرہ پوجا کرتے تھے، اگر ہم اپنے بتوں کی اس طرح سے بے حرمتی کریں گے تو کہیں ہمارے ساتھ بھی کچھ برا نہ ہو جائے. تو اس ساری جو ہے وہ ریزن کی وجہ سے وہ قریش کو کچھ کہتے نہیں تھے. تو قریش جو ہے وہ پھر جو ہے وہ سال کے 12 مہینے ہی تجارت کرتے تھے، تو اس وجہ سے ان کو خوشحالی ملی.
تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا جو دوسرا پارٹ تھا وہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کو پورا کیا. ٹھیک ہے, تو اب ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لِإِيلَافِ قریش, اس بنا پر کہ اللہ نے مانوس کر دیا قریش کو. مانوس کر دیا یا ایلاف کہتے ہیں الفت, الفت سے نکلا, یعنی کہ نرمی دلانا, آسانی کر دینا. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قریش کے لیے آسانی کر دی. کس چیز کی آسانی کر دی؟ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف, یعنی مانوس کر کے ان کو سفر سے جاڑے اور گرمی کے. یہ تھوڑا آگے پیچھے انہوں نے سینٹینس کیا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کے لیے آسانی کر دی کہ سردی اور گرمی دونوں موسموں میں ہی وہ سفر کر سکتے ہیں, سفر کر سکیں گے. اب اس بات کا کیا مطلب ہے؟ گرمی کے موسم میں قریش جو ہے نا وہ تجارت کے لیے شام جایا کرتے تھے, کیونکہ وہاں کا موسم تھوڑا ٹھنڈا ہے. اور جب سردی ہوتی تھی تو یہ جو ہے وہ یمن کا رخ کرتے تھے. جیسے کہ پچھلی صورت میں ہم نے دیکھا کہ جب اصحاب الفیل والا واقعہ ہوا ہے تو یمن میں ابرہا کی جو پاور تھی وہ جب چلی گئی تو قریش کے لیے وہاں بھی بزنس کا جو رستہ ہے وہ کھل گیا یمن کا. تو پہلے جو ہے وہ یمن یمن میں جو ہے ان کو ریسٹرکشن تھی, لیکن جب اس کی پاور چلی گئی تو ان کا جو بزنس کا جو راستہ تھا وہ یمن کے لیے بھی کھل گیا. تو ایک طرح سے سمجھ لیں کہ یہ سارا سال ہی بزنس کرتے تھے. سردیوں میں جو ہے وہ گرم ملکوں میں چلے جاتے تھے, گرمیوں میں سرد ملکوں میں چلے جاتے تھے. تو ایک طرح سے ان کو مونوپلی مل گئی سمجھ لیں, تو پوری دنیا میں ان کا بزنس پھیل گیا اور اس طرح سے ان کو خوشحالی اللہ تعالیٰ نے عطا کی. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ سب کیوں کیا گیا, تاکہ قریش کا دل نرم ہو جائے کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے آ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو حفاظت دی ہے, خوشحالی دی ہے, سردی اور گرمی کا سفر آپ کے لیے آسان کیا ہے. باقی عرب کے لوگ جو ہیں وہ اپنے قافلے تجارت کے لیے لے جاتے ہوئے ڈرتے تھے کہ لوٹ لیے جائیں گے, اور سال میں بس 3 یا 4 مہینے ان کی تجارت ہوتی تھی. لیکن قریش کو آزادی ملی ہوئی تھی, یہ کھلے عام جو ہے بڑے فریلی پوری دنیا میں سفر کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے قریش کو ریمائنڈ کروا رہے ہیں کہ ایک تو ابرہا کے لشکر سے آپ کی حفاظت کی, دوسرا آپ کی تجارتی امور میں بھی فراوانی فرمائی, آپ کو رزق کی فراوانی عطا فرمائی. تو اب قریش کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ, بس انہیں چاہیے عبادت کریں رب کی اس گھر کے. یعنی بجائے اس کے کہ یہاں پہ آپ نے بت رکھ کے آپ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں, انہیں تو یہ چاہیے تھا کہ اس رب کی عبادت کرتے کہ جو اس گھر کا مالک ہے. حضرت ابراہیم نے بت تو نہیں رکھے ہوئے تھے, خانہ کعبہ جو ہے وہ اللہ کی عبادت کے لیے انہوں نے بنایا تھا. تو انہوں نے جو ہے وہ کرتے 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 جو ہے وہ بت رکھنا شروع کر دیے اس کے اندر, اور ان بتوں کو پوجنا شروع ہو گیا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو ریمائنڈ کروا رہے ہیں کہ آپ کو اتنی فیورز دی ہیں, تو آپ کا یہ کام نہیں بنتا تھا کہ آپ بجائے اس کے کہ آپ اس رب کی عبادت کرتے جو اس گھر کا مالک ہے, آپ نے جو ہے وہ بتوں کی پوجا کرنا شروع کر دیے. آپ کو تو جو ہے وہ اتنی خوشحالی ہے کہ آپ کے پاس تو کوئی بہانہ بھی نہیں ہے کہ وقت نہیں نکل رہا, ہم نے کمانا ہے, یہ ہے وہ ہے. آپ کو تو بلکہ زیادہ عبادت گزار ہونا چاہیے تھا. الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف, جس نے کھانا کھلایا ان کو بھوک میں اور امن بخشا ان کو خوف سے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہی بات کر رہے ہیں جو ہم نے ابھی پس منظر میں پڑھی, کہ آپ کو ہر طرح کا جو خوف ہے اس سے نجات دی. کوئی قافلہ جو ہے, کوئی جو ہے وہ ڈاکو جو ہے آپ پر حملہ نہیں کرتے. آپ کو رزق بھی عطا کر دیا, آپ کے لیے جو ہے وہ بزنس کے دروازے بھی کھول دیے, آپ کو بھوک جو ہے آپ کی ختم کر دی. تو پھر بھی جو ہے وہ اپنا شکریہ کرتے ہیں, پھر بھی جو ہے آپ نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہوا ہے, اور اللہ کی عبادت کرنے کی بجائے آپ کیا کر رہے ہیں؟ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں, ان کی عبادت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ شریک ٹھہرا رہے ہیں. تو یہ اس صورت کا جو ہے وہ ایک یہ جو ہے وہ اس جو سورہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو تھی نا دعا, اس کا جو دوسرا حصہ تھا خوشحالی والا, وہ اس صورت کے اندر ہم نے دیکھا. ٹھیک ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو ایک تو سفر ان کے لیے آسان کر دیا سردیوں اور گرمیوں کا, اور پھر آگے جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو
یہ فرما رہے ہیں کہ جب اتنی آسانیاں آپ کے لیے کی ہیں تو آپ کو اللہ کی ہی عبادت خالصاً کرنی چاہیے۔ اب یہاں جو ہے وہ ان صورتوں میں ہمارے لیے جو ہے وہ کیا لیسن ہے؟ پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں بھی اللہ نے رزق دیا ہوا ہے، ہمیں بھی اللہ نے پروٹیکشن دی ہوئی ہے، ہم آزادی سے جہاں چاہے جا سکتے ہیں، اپنے دوستوں سے ملنے چلے جاتے ہیں، عزیز و اقارب سے ملنے چلے جاتے ہیں، تو کیا ہمیں شکر گزار نہیں ہونا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں بہت لمبا لمبا قیام کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان سے ایک بار پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو تمام اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں، تو پھر آپ اتنا لمبا قیام کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی اللہ نے مجھے جو ہے وہ اتنا کچھ عطا کیا، تو کیا میں اس کا شکر نہ کروں؟ جو شیطان ہوتا ہے نا، اس کا اصل وار ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کو ناشکرا بنا دیتا ہے، اور اللہ اپنے بندے سے اتنا پیار کرتا ہے کہ اسے ڈھیل دیتا ہے، وہ ہمارے گناہوں کی سزا ہمیں فوراً نہیں دیتا، معافی مانگنے کا وقت دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، آپ سے نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اچھے وقتوں میں یاد کرو تاکہ برے وقتوں میں وہ تمہیں یاد کریں، اور ہم لوگ جو ہیں وہ بس برے وقتوں میں ہی اللہ کو یاد کرتے ہیں، مصلی بچھا لیتے ہیں اور پھر دعائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ان صورتوں میں یہ مثالیں کیوں دے رہے ہیں؟ تاکہ ہم ان سے عبرت حاصل کریں۔ اور اسی طرح سورہ جو ہم نے سورہ فیل پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں کیا سبق دے رہے ہیں کہ جیسے ابرہا کا لشکر تھا، وہ کتنا طاقتور تھا، اس نے سوچا تھا کہ میں تو ان کو شکست دے ہی دوں گا، یہ ان کی کیا اوقات ہے میرے سامنے، لیکن دیکھیں اللہ نے ان کو کیسے مار دی۔ تو ہمیں بھی کسی غریب، کمزور یا کسی نہتے انسان پر ظلم و زیادتی کرنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ اور دوسرا سبق ہمارے لیے جو ہے وہ یہ، جیسے جو اس میں ہے سورہ قریش میں، کہ خوشحالی ہونے کے باوجود بھی ہم اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، تو میرے اور آپ کے لیے اب ضروری چیز کیا ہے؟ اس بات کو سمجھنا کہ اچھے اور برے وقت دونوں میں اللہ کو یاد رکھنا ہے۔ بی کنسسٹنٹ ود یور عبادت۔ یعنی اب جیسے رمضان چل رہا ہے، ظاہر ہے زور و شور سے ہم باتیں کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، تو سال کے جو باقی 11 مہینے ہیں اس میں بھی یہ سلسلہ ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ یہ نہیں کہ صرف رمضان میں آپ زور و شور سے باتیں کر رہے ہیں اور باقی 11 مہینے جو ہیں وہ آپ چل کر رہے ہیں، نہیں، اس کو جو ہے وہ جاری رکھیں۔ یہ ہمیں جو ہے وہ عہد کرنا چاہیے آج کے ہم اس چیز کو کنٹینیو رکھیں گے۔ اور میرا اپنا یہ پلان ہے کہ میں رمضان کے بعد بھی کوئی نہ کوئی کورس جو ہے یا کوئی نہ کوئی سیشن جو ہے وہ قرآن کے حوالے سے میں ارادہ رکھتی ہوں، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، تو میں اس کو جاری رکھوں گی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ دونوں صورتیں جو ہیں آج کمپلیٹ ہوئی۔ انشاءاللہ اگلی صورت ہے سورہ معون، اس کے ساتھ جو ہے ہم دوبارہ کنیکٹ کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔